السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ابھی چند دنوں پہلے نوئیڈا کی ٹوئن ٹاور جسے ڈیمولائش کیا گیا، جسے بم کے ذریعے منہدم کیا گیا، 9 سیکنڈ کے اندر پوری عمارت جو فلک بوس تھی زمیں دوز کر دی گئی۔ مجھے اس پر تبصرہ نہیں کرنا ہے کہ وہ انلیگل جگہ پر بنی ہوئی تھی یا کسی پارک کی جگہ پر بنی تھی، اس لیے حکومت نے اس کو توڑوا دیا، حکومت نے منہدم کرا دیا۔ مجھے ان تمام بحث میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ اس کے ذریعے جو ہمیں پیغام ملتا ہے آج میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ٹوئن ٹاور کو ڈیمولائش کیا جا رہا تھا اس وقت میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد قیامت کا پورا منظر میرے سامنے آ گیا تھا، جس کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان کیا ہے۔ تو آج وہی منظر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ٹوئن ٹاور کو 9 سیکنڈ میں کس طرح ڈیمولائش کر دیا گیا اور کس طرح اسے منہدم کر دیا گیا کہ وہ بالکل دھواں دھواں ہو گئی، اور ایک ہی دھماکے کے اندر پوری فلک بوس عمارت زمین دوز ہو گئی۔ تو اسی طرح کا ایک دھماکہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں کرنے والے ہیں، جس کو قرآن میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی ایک دھماکہ ہونے والا ہے، اور وہ دھماکہ ایسا ہوگا کہ جس دن انسان یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جس دن بچے بوڑھے نظر آئیں گے، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، کہ جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک دے گی، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دے گی، اور لوگ ایسے بدمست اور نشے میں آپ کو نظر آئیں گے حالانکہ وہ لوگ نشہ نہیں کیے ہوں گے، کہ اس قدر قیامت کی ہولناکی ہوگی کہ چھوٹا سا معصوم بچہ بھی آپ کو بوڑھا نظر آنے لگے گا۔ تو قیامت کی اس ہولناکیوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جس طرح آپ نے ٹوئن ٹاور کو دیکھا کہ صرف 9 سیکنڈ کے اندر پوری عمارت ڈیمولائش کر دی گئی، پوری عمارت کو منہدم کر دیا گیا، اور لوگ اپنے کیمرے کے اندر، اپنے موبائل کے اندر اسے کیپچر کر رہے تھے، اسے محفوظ کر رہے تھے، اور کتنے لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسے لوگوں تک پھیلایا، لوگوں نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو ایک انسان کی بنائی ہوئی عمارت تھی کہ انسان نے کروڑوں روپے اس میں خرچ کیے تھے، اس نے 9 سیکنڈ کے اندر اس عمارت کو منہدم کر دیا ایک دھماکے سے۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس رب نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، سورج، ستارے، سیارے، انسان، جنات، درخت، چرند پرند، شجر و حجر، یہ تمام مخلوقات کو جس رب نے بنایا ہے، تو اس کو کتنا لمحہ لگے گا اس ساری کائنات کو ڈیمولائش کرنے کے لیے، اس ساری کائنات کو منہدم کرنے کے لیے۔ ایک دھماکہ ہوگا اور پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہ قرآن کھولتے ہیں تلاوت کے لیے، نہ اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں، نہ اس کے معانی پر غور کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہے۔ اسی طرح کے دھماکے کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اسی طرح میرا اللہ بھی ایک دھماکہ کرے گا، جس دن اذا الشمس کورت، کہ سورج بے نور ہو جائیں گے، واذا النجوم انکدرت، ستارے جھڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑیں گے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ پڑیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ جھڑ کر زمین پر گرنے لگیں گے اور بادل روئی کی گالے کی طرح اڑنے لگیں گے۔ یہ وہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اور یہ قیامت کا وہ دھماکہ ہوگا جس دن انسانوں کے کلیجے باہر آ جائیں گے، ان کی آنکھیں باہر نکل آئے گی، اور اس دن ہم اس طرح کھڑے ہو کر تماشائی نہیں بنے ہوں گے کہ ہم اپنے کیمرے سے اس دھماکے کو کیپچر کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ ایسا خطرناک دھماکہ ہوگا
ہوگا کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، انسان کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اس کی آنکھیں باہر آ جائیں گی اور وہ بچہ بوڑھا نظر آنے لگے گا۔ دودھ پلانے والی ماں بچے کو پھینک دے گی، حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، انسان نشے میں نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ نشے میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ وہ قیامت کا دھماکہ ہے جو اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے۔ تو اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح ٹوین ٹاور کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، اسی طرح قیامت کے قریب اس پوری کائنات کو میرا اللہ دھماکے کے ذریعے ختم کر دے گا۔ تو اس دھماکے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کریم میں جن احکامات کو بیان کیا ہے ان احکامات پر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم پڑھنا پڑے گا، قرآن کریم کے ترجمے پڑھنا پڑے گا، اس کے معانی پر غور کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔